ریڈیو پاکستان سامعین، خلیفہ چہارم امیر المومنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کے سلسلے میں خصوصی سیمینار پیش خدمت ہے۔ پیشکش ریڈیو پاکستان حیدرآباد۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ خلیفہ چہارم امیر المومنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سلسلے میں خصوصی سیمینار کے ساتھ ریڈیو پاکستان حیدرآباد کے اسٹوڈیو سے حاضر ہیں۔ اس سیمینار کے پروڈیوسر ہیں محمد عارف۔ سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ کو داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت عرب بھر میں مشہور تھی اور آج کے ہمارے سیمینار کا موضوع گفتگو بھی یہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کی شجاعت۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف عالم دین حافظ عبدالقدوس میمن، جو کہ آج اس موضوع پر مقالہ پیش کریں گے۔ آج کے سیمینار کی صدارت کر رہے ہیں یونیورسٹی آف سندھ جامشورو کے ڈین فیکلٹی اسلامک اسٹڈیز محترم حافظ منیر احمد، اور اسٹوڈیو میں حاضرین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں سیمینار کے مقالے کے لیے گزارش کرتا ہوں محترم معروف عالم دین حافظ عبدالقدوس میمن صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج کے اس سیمینار کا مقالہ پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہوئے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ داماد محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خسر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ چہارم امیر المومنین و امام المتقین سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، دور محمد مصطفیٰ میں اپنی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب سے مشہور تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ، اللہ کا شیر، مرتضی اور حیدر کرار کے القاب سے نوازا۔ آپ کے والد بزرگوار عبد المناف، جو جناب ابو طالب کی کنیت سے مکۃ المکرمہ کی عظیم شخصیت سے مشہور تھے، فاطمہ بنت اسد کے بطن سے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال قبل مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایام بلوغت سے پہلے 10 سال کے عمر میں ہی پیغمبر اسلام، مجاہد اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل کا سچا رسول مان کر مشرف باسلام ہوئے۔ شرک و بت پرستی کے اس دور میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں ہی آپ اس سے محفوظ رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر دکھ سکھ، سفر و حضر اور جہاد فی سبیل اللہ میں ہمیشہ ساتھ رہے۔ چچا زاد بھائی ہونے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی لخت جگر بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ شوہر تھے۔ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جانثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ
حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل کرتے ہوئے بڑے سکون کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر رات بھر آرام کرتے رہے اور دشمنوں کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ صادق اور امین سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق دشمنوں اور کافروں کی پڑی ہوئی امانتوں کو مالکوں کے حوالے کر کے پھر 3 دن بعد بمقصد ہجرت راہ سفر اختیار کیا۔ سن 2 ہجری رمضان المبارک مہینے میں اسلام کا حق و باطل کا مارکہ غزوہ بدر کی صورت میں ہوا۔ غزوہ بدر امت اسلام، پیغام اسلام اور غلبہ اسلام کی بنیاد بنی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 313 جانثار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے ساتھ میدان بدر میں قدم رکھا۔ اللہ عز و جل کی غیبی مدد، نصرت، فرشتوں کے نزول اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی استقامت اور بہادری ضرب المثل ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن اسلام ولید بن عتبہ کو مقابلے کے لیے للکارا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی وار سے ولید بن عتبہ کو جہنم رسید کر دیا اور پلٹتے ہوئے اس کے باپ عتبہ کا بھی کام تمام کر دیا۔ غزوہ احد میں جب مقرر کردہ تیر انداز مسلمانوں کی خطا اور غفلت سے لشکر اسلام کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، اس وقت بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خدمت رسول میں مصروف عمل رہے۔ شریک حیات بنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا زخموں کو صاف کرتی رہیں اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ڈھال میں پانی بھر بھر کر پیش کرتے رہے۔ شوال 5 ہجری کو غزوہ احزاب کے موقع پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خداداد صلاحیتوں، جنگی حکمتوں سے کافروں کے سردار عمرو بن عبدود جو اکیلے 1000 شاہ سواروں کے برابر سمجھے جاتے تھے، جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مقابلے کے لیے آگے بڑھے تو سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دعوت اسلام قبول کرنے کو کہا، لیکن عمرو بن عبدود نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس نے ابن اخی، میرے بھائی کے بیٹے کہہ کر مقابلہ کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرو بن عبدود سے مقابلہ کرنے کی اجازت طلب کی اور ایسی شجاعت اور بہادری سے ان سے مقابلہ کیا اور اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ سن 7 ہجری میں مارکہ غزوہ خیبر جو اہل یہود کے ساتھ ایک ایسی جنگ تھی جس میں شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال شجاعت اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ اور مقام تھا وہ صحابہ اکرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تقدیر الہی کا بھی یہی فیصلہ تھا کہ وہ یہودی علاقہ جس کی جنگی، فوجی اور جغرافیہ لحاظ سے بڑی اہمیت تھی، وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک سے کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شجاعت، دلیری، دل کی مضبوطی اور ارادے کی پختگی کے ساتھ ساتھ انتہائی نرم دلی اور انس و محبت رکھنے والے انسان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی ملنسار، دل نواز، نرم خو طبیعت کے حامل انسان تھے۔ انسان کی یہ خصوصیات اپنے تمام جمال و کمال کے ساتھ اس وقت نمایاں ہوتی ہیں جب اس کا قاتل اس کے روبرو کھڑا ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ ملعون ابن ملجم جس نے کوفے کی مسجد میں
زہر سے آلودہ تلوار سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تھا، تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند ارجمند حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، دیکھو حسن، اگر میں اس حملے میں اللہ کو پیارا ہو گیا تو اس پر ایک ہی وار کیا جائے، اس کا مسئلہ ہرگز نہ کیا جائے، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، خبردار کسی کا قصاص میں مسئلہ نہ کیا جائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت 5.5 سال تک 22 لاکھ مربع میل کے وسیع اور عریض خطے تک محیط رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کے مابین حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے انتقام لینے کے لیے جنگ جمل اور جنگ صفین کے روح فرسا واقعات پیش آئے، تاہم حکومت و خلافت مصطفی کی اصولی روح عدل اجتماعی اور مساوات حقیقی خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں مصطفی شریعت اور خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کے منہاج پر قائم رہی۔ ہم مسلمانوں کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری اور ان کی دین اسلام کے لیے گراں قدر خدمات پر فخر ہے۔ وہ اللہ رب ذوالجلال کے محبوب خلیفۃ المسلمین اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر کے شہادت کے منصب تک فائز ہوئے۔ یہ شہادت گئے الفت پہ قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین، ابھی حافظ عبد القدوس میمن صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کی شجاعت پر اپنا مقالہ پیش کر رہے تھے۔ حاضرین میں سے اگر کسی کے ذہن میں آج کے موضوع کے حوالے سے سوالات ہوں تو آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ جی، آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ پہلے آپ اپنا نام بتائیے اور اپنا سوال بھی معلوم کیجیے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد زبیر ہے۔ مولانا صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لوگوں نے یہ درخواست کی تھی کہ آپ بتائیں کہ علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کیا جواب دیا تھا؟ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی حکمت و دانشمندی عطا فرمائی تھی۔ وہ اپنے دور کے بڑے شاعر بھی تھے اور شاعری بھی خداداد صلاحیت ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنی عن قریب وإن العلم باق لا یزال۔ ہم طاقت والے جبار کی قسمت پر راضی ہیں، اس نے ہمیں علم عطا کیا ہے اور جاہلوں کو مال عطا کیا ہے۔ مال تو عن قریب ختم ہونے والا ہے، لیکن علم ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شعر سے اندازہ لگایا ہوگا کہ ہمارے لیے علم بہتر ہے یا مال۔ علم اور مال کا موازنہ کرتے ہوئے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً یہ فرمایا کہ مال کی تم حفاظت کرتے ہو اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن علم پھیلانے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ مال زیادہ وقت رکھنے سے بوسیدہ خراب ہو جاتا ہے اور علم کو کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ مال کے چوری ہونے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، لیکن علم چوری نہیں ہوتا۔ مال کی محبت سے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور علم سے روشنی اور ہدایت ملتی ہے۔ مالدار کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں اور عالم کے دوست بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ مال و دولت فرعون، قارون اور حامان کا ورثہ ہے اور علم انبیاء اکرام کی میراث ہے۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی زرین ہدایات کے مطابق علم حاصل کرنے کی جستجو کرنی چاہیے، علم سے محبت کرنی چاہیے، دین و دنیا کا علم حاصل کر کے عزت کا مقام حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جی آپ کے ذہن میں جو سوال ہے بتائیے، آپ اپنا نام بھی بتائیے گا۔ السلام علیکم، میرا نام ریاض احمد مالابیا، اور میری مولانا صاحب سے ایک سوال ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جب خلیفۃ المسلمین ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسلمانوں سے خطاب فرمایا، اس کی خاص باتیں کیا تھی؟ جمعۃ المبارک ماہ ذوالحج کے آخری ایام تھے، منبر پر تشریف فرما ہوئے، لوگوں نے بیعت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اپنے خطاب میں ارشاد فرمایا، لوگو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہدایت کا سرچشمہ بنایا ہے، خیر و شر کو واضح کیا ہے، لہذا خیر اور بھلائی کو اختیار کرو اور بدی و شر سے باز رہو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سوں کو عظمت کا درجہ عطا کیا ہے، سب سے زیادہ عظمت مسلمان کو عطا کی ہے۔ توحید اور اخلاص کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے باہمی حقوق کو جوڑ دیا ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بتقاضائے دین و شریعت اگر احتساب کیا جائے تو شرعی قوانین کو مد نظر رکھا جائے۔ کسی مسلمان کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو ایذا پہنچائے، الا یہ کہ اگر ایسا کرنا واجب ہو۔ عوام اور خواص دونوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر نہ کی جائے۔ لوگ تمہارے سامنے ہیں اور پیچھے آخرت ہے جو قریب ہوتی چلی آ رہی ہے۔ تم اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھو تاکہ اپنی منزل تک پہنچ سکو۔ قیامت لوگوں کے انتظار میں ہے۔ اللہ کی زمین پر اس کے بندوں کے حقوق کے سلسلے میں اللہ کا خوف رکھو۔ جانوروں اور جانداروں کے متعلق بھی تم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ میں تمہیں اللہ عز و جل کی اطاعت کرنے اور گناہوں اور نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی تاکید کرتا ہوں۔ جب تم کسی خیر و بھلائی کو دیکھو اس کو انجام دینے میں دیر نہ کرو اور ہر شر و گناہ سے باز رہو۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلمانوں کو دیا ہوا خطبہ آج کل کے ہم مسلمانوں کے لیے مہمیز کا درجہ رکھتا ہے۔ بالکل، آپ بتائیں، سوال معلوم کیجیے۔ السلام علیکم، میرا نام ثنا ہے۔ مولانا صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قاضی شرع کی عدالت میں اپنے گم شدہ زرع کا مقدمہ دائر کیا تھا۔ قاضی نے کس کے حق میں فیصلہ دیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یا یہودی کے حق میں؟ جب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو علم ہوا کہ میری گم شدہ زرع ایک یہودی کے پاس ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے اپنی زرع کا مطالبہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ میں نے نہ اپنی زرع تجھے فروخت کی ہے نہ ہبہ کی ہے، لہذا فیصلہ قاضی شرعی کی عدالت میں جا پہنچا۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے قاضی سے کہا کہ یہودی کے پاس میری جو زرع ہے اس کو نہ میں نے بیچا ہے نہ اس کو ہبہ کیا ہے۔ یہودی نے کہا کہ یہ زرع میری ہے اور میرے قبضے میں ہے۔ قاضی نے ثبوت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 گواہ پیش کرنے کو کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام قمبر اور اپنے لخت جگر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو گواہ کے طور پر حاضر کیا۔ قاضی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں جائز نہیں، لہذا فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا گیا۔ غاصب یہودی نے جب اسلامی عدالت کا فیصلہ اپنے حق میں ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ اس فیصلے سے بہت متاثر ہوئے۔ نہ صرف حقیقی مالک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی زرع واپس کر دی بلکہ اسلامی عدالت کے فیصلے پر پکار اٹھا کہ اسلام دین حق ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ حافظ عبدالقدوس میمن صاحب کہ آپ نے بہت مدلل گفتگو کی۔ آج کے موضوع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کی شجاعت پر۔ اب میں ملتمس ہوں حافظ منیر احمد صاحب سے کہ وہ آئیں اور خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کے حوالے سے اپنا صدارتی خطبہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آج کا موضوع ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا کی شجاعت۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ اسلام لانے والے اولین لوگوں میں سے ہیں۔ آپ کی عمر مبارک 9 سال کی تھی جب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر مشرف با ایمان ہوئے۔ مکی زندگی کے نشیب و فراز میں آپ دم بدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ مدینہ میں داماد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل ہوا۔ متعدد معرکوں میں داد شجاعت کے باعث شیر خدا کا لقب پایا۔ خیبر کی فتح اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر عطا کی۔ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے دست راست رہے اور امت کے چوتھے خلیفہ کے طور پر قیامت تک مسلمان آپ کو یاد کرتے رہیں گے۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ولادت بسعادت 603 عیسوی بمطابق 13 رجب 32 میلادی کو ہوئی۔ یہ مدت ہجرت مدینہ سے کم و بیش 21 سال پیشتر بنتی ہے۔ علی نام رکھا گیا، ابو الحسن اور ابو تراب کنیتیں تھیں۔ والدہ حیدر یعنی شیر کہہ کر پکارتی تھیں۔ مرتضی اور اسد اللہ کے القابات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا ہوئے، جبکہ امت آپ کو امیر المؤمنین کے خطاب سے یاد کرتی ہے۔ جگر گوشہ رسول خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی ایک بے مثال نمونہ تھی کہ میاں بیوی کس طرح ایک دوسرے کے شریک حیات ثابت ہو سکتے ہیں۔ باب العلم کی زندگی ہر رخ سے ایک آفتاب درخشندہ ہے۔ علم، حلم، عبادت، خطابت، شجاعت، ریاضت، تلاوت، ہر ایک وصف گویا منفرد تھا۔ آپ کو سفر و حضر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا شرف حاصل رہا۔ غزوات میں اپنی بہادری، شجاعت کے ساتھ ساتھ سپاہ سالاری کر کے اپنی قائدانہ صلاحیت کا لوہا منوایا۔ آپ نے اپنی زندگی میں جرأت، شجاعت اور بہادری کے وہ داستانیں رقم کی جو رہتی دنیا تک اقوام عالم کے لیے مثال ہے۔ 5 ہجری میں غزوہ احزاب کے موقع پر چند کفار گھوڑوں پر سوار ہو کر خندق میں گھس کر حملہ کر رہے تھے۔ ایک دفعہ حملہ آوروں میں عمر بن عبد ود بھی شامل تھا، جو پورے عرب میں مانا ہوا بہت بڑا پہلوان تھا۔ اس وقت اس کی عمر 90 برس کی تھی، لیکن پورے عرب میں کوئی اس کے ساتھ مقابلے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے مبارزت طلب کی اور نعرہ لگایا کہ ہے کوئی جو میرا دو بدو مقابلہ کرے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ وہ ہنسا اور بولا، تم میرا مقابلہ کرنے آئے ہو؟ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے بڑے استہزائیہ انداز میں کہا کہ میری عادت رہی ہے کہ جب میرا کسی سے مقابلہ ہوتا ہے تو اس کی 3 خواہشوں میں سے ایک ضرور پوری کرتا ہوں۔ بولو تمہاری کیا خواہش ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری اولین خواہش تو یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ اس نے کہا اس کا کوئی سوال نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بولے کہ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ تم میدان جنگ سے واپس چلے جاؤ۔ وہ ہنسا اور بولا یہ بزدلی کا کام میں کروں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو پھر تیسری خواہش یہ ہے کہ آؤ مقابلہ کرو تاکہ میں تمہیں قتل کر دوں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذہانت و فطانت کا بھی مظہر ہے کہ آن جناب نے پہلے اس کو حکمت کے ساتھ دعوت حق دی، لیکن اس بدبخت کے نصیب میں ایمان کی سعادت نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات پر
وہ بھونچکا رہ گیا کہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ میرے منہ پر کوئی مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے۔ پھر وہ برہم ہو کر گھوڑے سے کود پڑا۔ تھوڑی دیر تک شجاعانہ مقابلے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار نے اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اسی طرح غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ خیبر میں یہودیوں کے 7 قلعے تھے، 6 تو فتح ہو گئے، لیکن آخری قلعہ قموس زیادہ سخت ثابت ہوا۔ پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی تسخیر کے لیے مامور ہوئے، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل ایک ایسے بہادر کو علم دوں گا جو خدا اور رسول کا محبوب ہے، اور اس قلعے کی فتح اس کے لیے مقدر ہے۔ صبح ہوئی تو ہر جانثار متمنی تھا کاش اس فخر و شرف کا تاج اس کے سر کی زینت بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دفعتاً حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پکارا۔ وہ آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر لعاب دہن لگایا، جس سے ان کی تکلیف جاتی رہی۔ پھر علم مرحمت فرمایا۔ اس قلعے کا سردار مرحب نامی یہودی تھا، جو فنون حرب میں یکتا و یگانہ شمار ہوتا تھا، جسے کے لحاظ سے بڑا لحیم اور شہیم تھا۔ علم لینے کے بعد حضرت علی نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں قلعے والوں کو قتل کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ تاریخی جملے فرمائے، نہیں علی، پہلے ان پر اسلام پیش کرو، ان کو دعوت دو، کیونکہ تمہاری کوششوں سے اگر ایک شخص بھی مسلمان ہو گیا تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب قلعہ قموس کا محاصرہ کیا تو مرحب آہن پوش ہو کر، ہتھیار سجا کر، بڑے جوش و خروش کے ساتھ یہ متکبرانہ رجس پڑھتا ہوا مبارزت کے لیے نکلا، اور یہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے، مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، مسلح پوش، بہادر اور تجربے کار ہوں، جب جنگ میرے سامنے آتی ہے تو بھڑک اٹھتی ہے۔ فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں یہ رجس پڑھا، میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح مہیب اور ڈراؤنا، میں دشمنوں کو نہایت سرعت سے قتل کرتا ہوں، اور جھپٹ کر ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے قلعے پر حملہ کیا اور حیرت انگیز شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو فتح کر لیا۔ غزوہ حنین میں بھگدڑ کے وقت ثابت قدم رہنے والوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ الغرض آپ کی ساری زندگی شجاعت و بہادری کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ علوم نبوی کے امین، عشرہ مبشرہ کے بزم نشین، شیر خدا ابو تراب سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کی ذات گرامی، جرت و شجاعت، ہمت و بہادری اور سیرت و کردار کا ایک قابل فخر اور روشن باب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ابن ملجم نے 26 جنوری 661 عیسوی بمطابق 19 رمضان 40 ہجری کو کوفہ کی مسجد میں زہر آلود خنجر کے ذریعے دوران نماز قاتلانہ حملہ کیا۔ آپ زخمی ہو گئے۔ اگلے 2 دن تک آپ زندہ رہے، لیکن زخم گہرا تھا، چنانچہ جانبر نہیں ہو سکے، اور 21 رمضان 40 ہجری یعنی 30 جنوری 661 عیسوی کو وفات پائی۔ اس وقت عمر تقریباً 63 برس تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت شکریہ حافظ منیر احمد صاحب۔ سامعین، ابھی آپ چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے خصوصی سیمینار سماعت فرما رہے تھے۔ مقالہ نگار تھے معروف عالم دین حافظ عبدالقدوس میمن صاحب، جبکہ صدارتی خطبہ پیش کیا حافظ منیر احمد نے۔ آپ یونیورسٹی آف جامشورو میں ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز ہیں۔ آج کے اس سیمینار سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ سامعین، ابھی آپ خلیفہ چہارم امیر المومنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کے سلسلے میں خصوصی سیمینار سن رہے تھے۔ موضوع گفتگو تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کی شجاعت۔
प्रोड्यूसर थे मोहम्मद आरिफ। ये प्रोग्राम रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से पेश किया गया।